السلام علیکم ناظرین۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی نے اپنی زندگی کے شب و روز کیسے گزارے؟ علامہ رضوی کا مسجد کی چٹائیوں سے کارزار سیاست تک کا کٹھن سفر کیسا تھا؟ پاکستانی تاریخ کا ایک غریب مولوی کہ جس کا جنازہ اٹھایا گیا تو لاکھوں کی تعداد میں عوام کا جمع غفیر امٹ آیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی کو سرکاری نوکری سے کیوں نکالا گیا تھا؟ علامہ رضوی کو ہمارے حکمرانوں سے آخر کیا مسئلہ تھا اور ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کیوں بند کر دیے جاتے رہے؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ویل چیئر پر بیٹھ کر اقتدار کے مسند نشینوں کے للکارنے والے مذہبی اور سیاسی رہنما حافظ علامہ خادم حسین رضوی کی زندگی سے متعلق دلچسپ فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے۔ علامہ خادم حسین رضوی 22 جون 1966 کے روز پنجاب کے ایک ضلع کی پنڈی گھیب تحصیل کے نواں میں پیدا ہوئے۔ علامہ خادم حسین رضوی کے والد بزرگوار کا نام حاجی لال خان تھا، جو کہ پیشے کے لحاظ سے زمیندار تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی عوان قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی نے جہلم اور دینا کے مدرسوں سے حفظ قرآن اور تجوید کی تعلیم حاصل کی۔ خادم حسین رضوی کی عمر ابھی 14 برس تھی کہ انہوں نے لاہور کے لیے رخت سفر باندھا۔ یہاں انہوں نے لوہاری گیٹ میں واقع جامعہ نظامیہ رضویہ میں داخلہ لیا اور درس نظامی مکمل کی۔ خادم حسین رضوی نے 1994 میں اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کی اور ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ بیٹوں کے نام حافظ محمد سعد اور حافظ محمد انس ہیں۔ تعلیمی فراغت پر علامہ خادم حسین پیر مکی مسجد لاہور میں امامت اور خطابت کے فرائض سر انجام دینے لگے۔ داتا دربار کے نزدیک واقع پیر مکی مسجد محکمہ اوقاف کے زیر نگرانی تھی۔ یہاں علامہ خادم کو ماہانہ 20,000 روپے تنخواہ ملا کرتی۔ علامہ خادم رضوی 2007 میں اپنی والدہ کے جہلم میں شرکت سے واپس آ رہے تھے کہ تلا گنگ میں ان کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی۔ رضوی صاحب شدید زخمی ہوئے۔ ان کا نچلا دھڑ اتنا متاثر ہوا کہ وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے اور وہ تب سے ویل چیئر تک محدود ہو کر رہ گئے۔ سال 2016 میں سلمان تاثیر کے قتل کے کیس کے بعد علامہ خادم وہ اکلوتے مذہبی رہنما تھے کہ جنہوں نے ممتاز قادری کے اقدام کو غیرت سے تعبیر کرتے ہوئے درست قرار دیا۔ ایسے میں علامہ خادم کو محکمہ اوقاف کی سرکاری نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے۔ علامہ خادم اپنے مخالفین کے لیے پنجابی زبان میں سخت الفاظ استعمال کیا کرتے۔ رضوی صاحب کے کاٹدار اور تلخ جملوں پر مخالفین ہمیشہ شکوہ کناں ہوتے، جبکہ ان کے مداح خوش ہوا کرتے تھے۔ علامہ خادم اور ان کی جماعت کو شہرت تب ملی کہ جب انہوں نے فیض آباد میں کئی روز تک دھرنا دیا۔ علامہ خادم نے 2017 میں اراکین اسمبلی کے حلف ناموں میں ممکنہ تبدیلی پر نواز شریف گورنمنٹ کے خلاف زبردست احتجاج ریکارڈ کروایا۔ خادم حسین رضوی نے اپنی شعلہ بیاں تقریروں سے مسلم لیگ نواز کے خلاف ملک بھر میں نفرت کا ماحول بنا دیا تھا۔ آپ نے جامعہ نعیمیہ میں نواز شریف پر جوتے کے حملے کی فوٹیج تو ضرور دیکھی ہوگی۔ بعد میں خواجہ آصف پر سیاہی پھینکنے اور احسن اقبال پر حملے کے واقعات بھی ٹی وی چینلز پر دکھائے جاتے رہے۔ دیگر حکومتی شخصیات کے ساتھ ساتھ عبدالستار ایدھی، ڈاکٹر علامہ طاہر القادری، فواد چودھری اور قتل ہو جانے والے سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر ہمیشہ علامہ خادم حسین کے نشانے پر رہتے۔ علامہ خادم کے نام سے سوشل میڈیا پر ان کے آفیشیل اکاؤنٹ پر ملین کی تعداد میں فالوورز موجود تھے، تاہم حکومت کی طرف سے ان کے فیس بک اور ٹویٹر کو بین کیا جاتا رہا۔ علامہ خادم حسین کے پرستار انہیں بابا جی، محافظ ختم نبوت اور ناموس رسالت کا چوکیدار کہتے تھے، جبکہ مخالفین انہیں لنگڑا، فسادی، شیطان، ملا اور نہ جانے کیسے کیسے ناموں سے پکارا کرتے تھے۔ علامہ خادم کے جملے غوری آیا ہے اور شیخ الشیطان سمیت ان کی دیگر تقریروں میں سے ان پر کلپس لے کر ان پر میمز بھی بنائی جاتی رہیں۔ علامہ خادم پر حکومت نے کئی مقدمات بنا رکھے تھے۔ پنجاب گورنمنٹ نے ان کا نام 4 شیڈول میں ڈالا ہوا تھا۔ زبردست اسٹریٹ پاور کے باوجود بھی ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی اور وہ کچھ عرصے تک پابند سلاسل رہے۔ خادم حسین کی تحریک لبیک پاکستان نے 2018 کے عام انتخابات میں پورے ملک سے 22,34,316 ووٹ حاصل کیے اور چوتھی بڑی سیاسی جماعت ابھر کر سامنے آئی۔ صوبہ پنجاب میں ووٹ بینک کے لحاظ سے تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے بعد تحریک لبیک تیسرے نمبر پر تھی۔ علامہ خادم الیکشن مہم کے لیے خصوصی طور پر کراچی گئے۔ یہاں ٹی ایل پی نے صوبائی اسمبلی کی 2 نشستیں ون کیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ لیاری کراچی کے حلقے میں علامہ خادم کے حمایت یافتہ احمد بلال سلیم قادری رنر اپ رہے، جبکہ بلاول بھٹو تیسرے نمبر پر آ سکے تھے۔
علامہ خادم اقبالیات کے ماہر سمجھے جاتے تھے اور انہیں علامہ محمد اقبال کے ہزاروں اشعار زبانی یاد تھے۔ علامہ خادم حسین کو فارسی زبان پر مکمل دسترس تھی۔ وہ اپنی تقاریر میں فارسی اشعار اور کہاوتیں سنایا کرتے۔ علامہ خادم نے صرف اور نحو یعنی عربی گرامر پر کتاب لکھی تھی، جس کا نام تیسرے ابواب الصرف ہے، جبکہ ان کی دوسری کتاب کا نام تعلیلات خادمہ ہے۔ اسلام آباد دھرنے سے واپسی پر علامہ صاحب کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی اور وہ پھر 19 نومبر 2020 کو لاہور کے شیخ زاید ہاسپٹل میں چل بسے۔ علامہ خادم کی وفات کے وقت عمر 54 برس تھی۔ علامہ خادم کی نماز جنازہ مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں ادا کی گئی، جس میں لاکھوں کی تعداد میں عوام الناس نے شرکت کی۔ کئی اخباروں نے اداریے لکھے اور متعدد میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ اوریہ مقبول جان نے لکھا کہ جنازے جمہوریت پرستوں کے لیے حق کا معیار نہیں ہوتے، لیکن اس بات کا فیصلہ ضرور کر جاتے ہیں کہ عاشق رسول خادم حسین رضوی کے پروانے بے نظیر اور عمران خان سے زیادہ ہیں۔ اس کا گواہ مینار پاکستان ہے۔ جس روز علامہ خادم حسین کی وفات ہوئی، اسی دن ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کو جیل سے رہائی ملی۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے خادم رضوی کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ یاد رہے کہ علامہ خادم کے ساتھی رہنے والے علامہ اشرف نے تحریک لبیک اسلام کے نام سے اپنی الگ سیاسی جماعت الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ کروائی ہوئی تھی اور علامہ جلالی کی پارٹی نے توپ کے نشان سے انتخاب بھی لڑا۔ علامہ خادم رضوی کی وفات پر خلیل الرحمان قمر نے کہا کہ آج بڑے دکھ کا دن ہے، کیونکہ ایک ایسا شخص چلا گیا جو ناموس رسالت کے لیے علم بلند کیے کھڑا تھا۔